دعا هو العبادہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا ہی تو عبادت ہے. یہ حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. ہر عبادت کی جو کور اور کرکس ہے وہ دعا ہے. نماز میں آپ دیکھ لیں، ہم رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، سورہ فاتحہ میں ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. دس از دعا. اینڈ ہاؤ ٹو میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے بگ لیکچر، جسٹ ون چیز. دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں نا، وہ جب آ کے مانگتے ہیں آپ سے کوئی چیز، کوئی کھلونا مانگتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ توہا بھائی یار مجھے یہ چیز دل لے دینا پلیز. آپ کہتے ہو یار ابھی پیسے نہیں ہیں، پلیز آپ ابھی چلے جاؤ، بعد میں آنا میرے پاس. وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، وہ رونے شروع ہوتے ہیں، نہیں مجھے چاہیے. وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، بھیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کو چھوڑتے نہیں کہ نہیں مجھے چاہیے، نہیں مجھے لینا ہے آپ سے، آپ مجھے لے کے دیں گے. تو آپ کیا کرتے ہو؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ وہ چیز لے کے اس کو دے دیتے ہو. آپ کہتے ہو یہ لو جاؤ. ان دونوں میں سے کون کامیاب رہا؟ who took the candy away؟ چھوٹا بچہ جو کہ زیادہ آپ کے ساتھ جڑ گیا تھا. تو ہم جب ایسے لوگوں کی بات سن لیتے ہیں تو why can't we make dua like kids to Allah subhanahu wa ta'ala? Why can't we cry and beg in front of Allah subhanahu wa ta'ala? یا اللہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں ان کو نیچے نہیں کروں گا. یا اللہ جب تک آپ میری دعا نہیں سن لیتے، جب تک آپ میرے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ نہیں کر لیتے، یا اللہ جب تک آپ میری دعا نہیں سن لیتے میں یہ ہاتھ نیچے نہیں کروں گا. یا اللہ آپ ہی تو ہیں جن کے در سے ہم نے مانگنا ہے. یا اللہ اب ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے، ہم کسی بت کے سامنے عبادت نہیں کرتے، ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. یا اللہ صرف آپ سے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی دعا قبول کرنے والے ہیں، اور آپ کے علاوہ دعا قبول نہیں کرے گا. آپ کے در کے علاوہ جائیں تو کدھر جائیں؟ آپ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں؟ آپ سے نہ مانگے تو یا اللہ کس سے مانگے؟ آپ کے پاس نہ آئیں تو کس کے پاس جائیں؟ ہمارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں. انت الغنی ونحن الفقراء الیک، یا اللہ آپ غنی ہیں، ہم آپ کے در کی فقیر ہیں. انت القوی ونحن الضعفاء الیک، یا اللہ آپ طاقتور ہیں اور ہم کمزور ہیں. تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک، یا اللہ آپ اپنی عزت سے جو مرضی کرنا چاہے آپ کرتے ہیں، اور اپنی قدرت سے جس چیز کا حکم دینا چاہے آپ دیتے ہیں. یہ آپ کی ذات ہے. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے تو کہنا ہے کن وہ ہو جانا ہے، فیکون وہ ہو جانا ہے. تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ آپ نے تو آسمان اور زمین بنائے. اور دعا بھی نا ایسا سے مانگے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. یا فاطر السماوات والارض لک الحمد، یا ربی لک الحمد انت نور السماوات والارض، یا ربی لک الحمد انت قوی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی، اللہ آپ زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں، آپ نے زمین و آسمان کو قیام کیا، آپ ہر چیز کے مالک ہیں. انت الاول فلیس قبلک شیء، آپ سب سے پہلے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ سب سے آخری ہیں، آپ سے آخر کی چیز کوئی نہیں، آپ سب سے لاسٹ ہیں. انت الظاہر فلیس فوقک شیء، آپ اتنے ظاہر ہیں کہ ہر چیز میں آپ کی جھلک نظر آ رہی ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور آپ اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے. اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ونبینا حق وجنت حق والنار حق والساعۃ حق ولقاؤک حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ آپ حق ہیں، آپ سچ ہیں. فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہمارے پچھلے گناہ، ہمارے اگلے گناہ، ہمارے جان بوجھ کے کیے والے گناہ، ہمارے انجانے میں کرنے والے گناہ، اور وہ گناہ انت اعلم بها منا جن کو تو جانتا ہے مگر ہم نہیں جانتے، ان سب گناہوں کو تو معاف کر دے. اور ایک آیت جو ہم نے آج پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پورا کرتا ہوں اس کی دعا کو جو مجھے پکارتا ہے. پورا دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اس نیت کے ساتھ اور اس انٹینشن کے ساتھ مانگیں کہ میری دعا لازمی پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کیسے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح مانگنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. I'm really sorry again میں نے آج کافی ٹائم لے لیا، بٹ I hope کہ یہ سیشن ہم سب کے لیے بہت بینیفیشل رہا ہوگا. And if this session has benefited you in any way, shape or form, do share it with your friends and families، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان اس کو سن کے چینج ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ جائے، اور شاید یہ مجھ ناکارے کی اور آپ لوگوں کی نجات کا باعث بن جائے انشاءاللہ. تو let me take a few questions and then we'll end the session. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن. جزاک اللہ خیر فار آسکنگ دس کوشچن. لیٹ می اوپن مائی لیپ ٹاپ ایز ویل. جی، دعا وسیلہ جو ہے تین چیزوں کا وسیلہ مانگنا چاہیے، اور یہ وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. نمبر 1 از اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. all the beautiful names belong to Allah subhanahu wa ta'ala فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے دعا مانگو. سب سے پہلا وسیلہ کس چیز کا؟ اللہ کے ناموں کا.
حدیث میں آتا ہے جو شخص کہتا ہے نا کہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام، وہ یہ دعا وہ یہ پکارتا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں لازمی. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. ایک شخص نے دعا مانگی، آیا اور کہا کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، بلکہ یہ نہیں، ایک اور دعا مانگی، اس میں تھا اللہم لک الحمد، نہیں آئی تھنک آئی ایم فارگیٹنگ اٹ، اس میں تھی کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ اس بندے نے جو یہ دعا مانگی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان کی ہے، یہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی قبول کریں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ایسے اس میں عظم کا نام ہے، ذکر ہے کہ جس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. یہ جو ننگے پیر ہیں، یہ جو قبر کے اندر ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ میری زبان کو بچائے اولیاء کی جو ہے نا کسی بھی طرح سے قدر میں کمی کرنے سے. ہم اولیاء کو مانتے ہیں اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن یہ جو چرسی شرابی اور اس طرح کے لوگ جو پیر بنے ہوئے ہیں اور جو اللہ معاف کرے جن کے درباروں پہ نشے بکھرے ہوتے ہیں، جن کے درباروں پہ میوزک ہوتا ہے اور لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، یہ تو اولیاء نہیں ہے. ان سے نہ مانگیں. تو یہ ان تین چیزوں کا وسیلہ لینا جائز ہے. صحابہ نے کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ چیز دے دیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد بھی، حالانکہ وہ مدینہ میں سے نبی میں تھے اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، ان کا روزہ مبارک تھا، کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا قبول کرتے، یہ کبھی نہیں کہا. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ جب خلیفہ تھے تو کہا کہ یا اللہ جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم ان کو وہ دعا مانگتے تھے اور آپ دعا قبول کرتے تھے، یا اللہ اب وہ چلے گئے، وہ ہم سے دور ہیں، اب ہمارے قریب نہیں ہیں، تو ہم ان کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حمزہ تھے یا غالباً ابن عباس تھے، ان کو لے کے آتے ہیں، وہ دعا مانگیں گے اور آپ ان کی دعا قبول کر لیں کیونکہ یہ ان کی فیملی میں سے ہیں. تو سبحان اللہ ہاؤ امیزنگ از دیٹ کہ اللہ کے بھی سامنے ہے، وسیلہ اس سے نہیں مانگا جا رہا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دعا قبول کر دے، دس از ناٹ فرام دا صحابہ. ٹھیک ہے، یہ نہ ہی اللہ کے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، قرآن نے بتائی ہیں، اس پہ کیوں نہیں عمل کریں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیں، نیک لوگوں کے پاس جا کے ان سے دعا کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، لیکن ایسی چیزوں میں مت انوالو کائنڈلی جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو کہ صحابہ نے نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جی اوکے، جی حضرت حمزہ نہیں تھے وہ. پلیز ٹیل اس اباؤٹ مراقبہ. مراقبہ دیکھیں، اللہ معاف کرے، ہمارے انڈو پاک میں نا بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں نا، سنن ابن داؤد ہے، سنن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے. انڈو پاک میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنن سنائی. ٹھیک ہے، جس کا نام ہے سنن سنائی. ہم لوگ سنن سنائی سے بہت روایات لیتے ہیں.